حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے نا, سعودی عرب گئے تھے حج کر کے, بہت سی ٹوپی اوپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے. سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے, ڈلا ہے لال رنگ کا رومال. حاجی صاحب نے شادی کے دن اوڑا ہے, بیٹے کی شادی ہے, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, منہ میں پان چل رہا ہے. جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو, کیا بات ہے, چہرے پہ بڑی رونق ہے. بیٹے کی بارات جا رہی, میرے بیٹے کی بارات جا رہی. آج یہ حال ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے. سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے, ڈکیت, ڈاکو. یہ باراتی نہیں ہے, ڈکیت جا رہے ہیں, ڈاکو. لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب, جیسے ان کے باپ کا گھر ہو. اب غریب لڑکی والا بیچارہ, وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا. یہ پورا سماج جتنے آئے ہیں, یہ چور, یہ ڈکیت, یہ سب تانا ماریں گے, دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا, کوئی عزت نہیں کی ہے. تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کا حلق تک ٹھوس دیتا ہے, لو کھاؤ, پہلے ناشتہ پھر کھانا, یہاں تک ٹھوس دیتا ہے. اس کے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے, جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے, لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, یہ کون سوچے گا؟ ذرا تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے. ہر صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ, کہاں سے ملی, کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی, جہیز میں ملی. ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی, کہتا جہیز میں ملی. اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی, وہ کہتا گفٹ میں دی. نام بدل گئے, دیکھ لیجئے آپ. جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہنا جہیز میں ملی, اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی. جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا, بھیک میں دی, اس کو گفٹ کہہ رہا, گفٹ. ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے. شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی, دوا نہیں ہو جائے گی. مولانا جرجیس کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیس بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا, گدھا گدھا ہی رہے گا, کتا کتا ہی رہے گا, بھیک بھیک ہی رہے گی. اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا, بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا. عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ فیشن. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات عاریات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے, کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا, کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتارو چڑھاؤ دکھے گا. یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کے اس کا سینہ اتنا, اتنی اس کی کمر اتنی, اس کی بلاؤز کا سائز اتنا, وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساڑی کا ناپ کتنا, اس کے بلاؤز کا ناپ کتنا, اس کے پیٹ کا ناپ کتنا, اس کی کمر کا ناپ کتنا, اس کے سینے کا ناپ کتنا. ایسی عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے. اب ہمارے یہاں نام بدل گیا, یہ فیشن ہے, یہ فیشن ہے. لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ جا رہی ہیں, ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے, ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے. ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ. میرے بھائیوں, تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگا پن ختم نہیں ہو جائے گا. اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی ہے, برہنہ ہے, برہنہ ہے, برہنہ ہے. نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام دہیج رکھ دو, معاف کیجئے گا بھیک بھیک ہی رہے گی.
دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیوں اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی. اور جہیز کس کو کہتے ہیں؟ دہیج تو ہندی لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز. اگر دیکھا جائے تو جہز یجہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک. کہتے نہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی، عربی میں بولا جاتا ہے اردو میں کہ اس کی تجہیز، ایک فلاں آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز، اس کی تکفین 2 بجے ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ تجہیز سے بنا ہے جہیز. مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے، کفن افن وغیرہ، چارپائی وغیرہ، اس کو کہا جاتا ہے جہیز. آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے، وہ ہم شادی کے موقع پہ لیتے ہیں جہیز کے نام پر. اتنا سننے کے باوجود بھی وہ پاگل ہی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لے. یہ سننے کے بعد بھی. اب غور کریں آپ، شادی ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے؟ پہلے باراتی پہنچ گئے، اب چلو چور اور ڈکیت کہہ دیا کافی ہے، اب باراتی کہہ دے رہا ہوں، بار بار برا نہ لگے. پہنچ گئے، ہو گیا سب. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی؟ وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، سنے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے ضرورت نہیں ہے. وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجیے اس کی شادی. کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے، میرے ساتھ کروا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہا ہاں مجھے ضرورت ہے بیوی کی. اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے کہا آپ کے لیے آئی تھی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجیے، مجھے تو گھر بسانا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے، اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے ہے تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، کیا دے گا اس صحابی کو؟ یہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے؟ کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا. آئے ہائے ہائے، اسلام دیکھیے، اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا، کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو، کچھ نہیں ہے، گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے، لے کر آؤ، وہی اس کو مہر دے دیں گے. ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر گیا، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے. آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو، بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا. پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے، کچھ تو ملے گا. کہنے لگے کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا. کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی. اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو. وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی، چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں، معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی. وہ دوبارہ گھر گیا. وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. مایوس ہو گئے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا. اب وہ جانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا، کچھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا. ماں بوڑھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ. بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا تو دیا نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا سوچو، ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ داں. ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ عندی ازار، ایک لنگی ہے.
तहबंद है एक, तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है? वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे। जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है? कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो? तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी वो? आधा किस काम का? और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे? तुम्हारे किस काम का? किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे। बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे कोई काम का। नहीं नहीं, ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? ओहो नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीर है। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना। ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो, तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह ज़बानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे? इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह के मेहर में अगर कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को तू अपना मेहर मान ले, तो क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए, हाय अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। ना बारात का पता था, ना उबड़ने का पता था, ना हल्दी का पता था, ना मेहंदी का पता था, ना लड़कियां लड़के को देखने आई है, ना लड़की वाले देखने आए। वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तस्करा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है।